یہ بہت ہی پرانے زمانے کی بات ہے جب تبریز کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک غریب کسان اپنی بیوی فاطمہ اور 2 معصوم بچوں کے ساتھ بہت ہی تنگ حالی کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے حالات اتنے خراب تھے کہ نوبت بھوک مری تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے سر پر ایک کچی جھوپڑی کے سوا کوئی جائیداد نہیں تھی۔ وہ اپنے بچوں کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے مالی حالات ایسے تھے کہ وہ اپنے گھر والوں کو 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے کھلا پاتا۔ ایک دن اس کی بیوی فاطمہ بول اٹھی کہ تم کسی کام دھندے کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہو گے تو ہمارے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ گرمی سر پر ہے اور ہم انہیں باریک کپڑے تک نہیں لا سکتے۔ احمد نے آہ بھر کر جواب دیا، تم صحیح کہتی ہو، ہم واقعی اپنے بچوں کو کچھ نہیں دے سکتے۔ ہمارے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہم بچوں کو 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے کھلا پاتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن اب میرے اندر اتنی طاقت نہیں بچی ہے کہ میں کوئی محنت مزدوری کا کام کر سکوں۔ یہ سن کر فاطمہ اور بھی پریشان ہو گئی۔ احمد اداس دل کے ساتھ اٹھا اور اپنے گھر کی تلاشی لینے لگا۔ احمد کسی ایسے چیز کی تلاش میں تھا جسے بازار میں جا کر بیچ سکے۔ آخرکار اسے ایک پرانا مٹی کا گھڑا نظر آیا۔ وہ اپنی بیوی سے بولا، میں اس مٹی کے گھڑے کو بازار میں جا کر بیچ دیتا ہوں، اس کے بدلے ہمیں جو کچھ بھی ملے گا اس سے کچھ دنوں کا کھانا گھر میں آ جائے گا۔ اس پر فاطمہ نے کہا، لیکن اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ احمد نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، بعد میں جو ہوگا اللہ مالک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پھر احمد مٹی کا گھڑا اٹھا کر گھر سے باہر نکل گیا۔ احمد کافی دیر تک گھڑے کو اٹھائے گلیوں اور بازاروں میں گھومتا رہا، ہر کسی کو وہ گھڑا بیچنے کی کوشش کرتا رہا۔ آخرکار اسے ایک خریدار مل گیا۔ اس آدمی نے مٹی کے گھڑے کو غور سے دیکھا اور کہا، میں اس کے بدلے تمہیں 5 درہم دے سکتا ہوں۔ احمد نے دل ہی دل میں سوچا کہ اس گھڑے کی قیمت 5 درہم سے کہیں زیادہ ہے۔ اسے تو اس نے اس سے بھی بڑھ کر قیمت میں خریدا تھا، لیکن وہ آدمی سمجھ چکا تھا کہ احمد اسے مجبوری میں بیچ رہا ہے۔ اس نے لاپرواہی سے کہا، بزرگ، یہ میری آخری قیمت ہے، اگر تم یہ گھڑا بیچنا چاہتے ہو تو اسے میرے حوالے کر دو، ورنہ تم کسی اور گراہک کی تلاش کر سکتے ہو۔ احمد نے گراہک کی بات مان لی اور وہ مٹی کا گھڑا اس کے حوالے کر کے 5 درہم لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ احمد ابھی راستے میں ہی تھا کہ اس کی نظر 2 آدمیوں پر پڑی جو ایک دوسرے سے ہاتھا پائی کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر احمد ان کی طرف بڑھا تاکہ ان کے جھگڑے کی وجہ معلوم کر سکے۔ جب احمد قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص نے دوسرے کو گریبان سے پکڑا ہوا ہے اور وہ اسے زبردستی گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، جبکہ دوسرا شخص مقابلہ کر رہا تھا۔ بوڑھا آدمی ان کے قریب گیا اور نرمی سے کہا، بیٹا، تم لوگ کیوں لڑ رہے ہو؟ پھر احمد پہلے شخص سے پوچھنے لگا، اے نوجوان، تم نے اس آدمی کا گریبان کیوں پکڑا ہوا ہے اور تم اسے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ دوسرا شخص روتے ہوئے بولا، بابا، یہ آدمی مجھے صرف 5 درہم کی وجہ سے قاضی کی عدالت میں لے جانا چاہتا ہے تاکہ مجھے قید کروا دے۔ میں نے اس سے 5 درہم قرض لیے تھے جنہیں میں اب تک ادا نہیں کر سکا۔ میں نے اس سے مہلت مانگی ہے لیکن یہ مجھے مہلت نہیں دے رہا ہے۔ بابا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر یہ مجھے قاضی کی عدالت میں لے گیا اور مجھے قید ہو گئی تو میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ لیکن وہ آدمی اپنی ضد پر اڑا رہا اور کہنے لگا، مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے تو بس اپنے 5 درہم چاہیے۔ احمد دل ہی دل میں سوچنے لگا، کیا واقعی مجھ سے بھی زیادہ پریشان کوئی ہو سکتا ہے؟ اگر یہ آدمی قید ہو گیا تو اس کی بیوی اور بچے کہاں جائیں گے؟ ان کا پیٹ کون پالے گا؟ یہ سوچتے ہوئے احمد نے بنا کچھ کہے اپنی جیب سے 5 درہم نکالے اور دوسرے آدمی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو بھائی، اپنے 5 درہم، اور اس آدمی کو جانے دو تاکہ وہ اپنے گھر والوں کے حالات بہتر کر سکے۔ وہ آدمی حیران رہ گیا، اسے اس بات کی امید نہیں تھی کہ کوئی اجنبی اتنا سخی کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا قرض ادا کر دے۔ اس نے خاموشی سے اپنے درہم لیے
اور دوسرے آدمی کا دامن چھوڑ کر اپنی راہ لے لی۔ دوسرا آدمی جو روتے روتے تھک چکا تھا سنبھل کر احمد کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ آدمی کہنے لگا، بابا جی، اللہ آپ کو اس نیکی کا کئی گنا اجر دے گا جس طرح آپ نے میری جان چھڑوائی ہے۔ اگر اللہ نے کبھی میرے حالات درست کیے تو میں بھی حاجت مندوں کی مدد ضرور کروں گا۔ وہ آدمی کئی بار احمد کا شکریہ ادا کرتا رہا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ جب دونوں آدمی وہاں سے چلے گئے تو احمد اپنے آپ سے کہنے لگا، اب تو مجھے خالی ہاتھ گھر جانا پڑے گا، لیکن میں اس بات سے مطمئن ہوں کہ فاقوں کے باوجود میں نے ایک اچھا کام کیا۔ جب احمد اپنے گھر جا کر بیٹھا تو اس کی بیوی فاطمہ نے دیکھا کہ اس کا سر جھکا ہوا ہے۔ فاطمہ فوراً اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا ہوا جی، آپ خالی ہاتھ کیوں آئے ہیں؟ وہ مٹی کا گھڑا کہاں گیا؟ احمد نے سارا ماجرا اپنی بیوی کو سنایا تو اس کی بیوی نے آنکھیں بھر کر کہا، سچ کہوں تو آپ نے بہت نیکی کا کام کیا، ایک اللہ کے بندے کو قید اور ذلت سے بچا لیا، لیکن اب ہم کیا کھائیں گے اور میں اب بچوں کو کس چیز سے بہلاؤں؟ ان کے خالی پیٹ کو میں کیسے بھروں؟ احمد نے کہا، ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، لیکن وہ آدمی ہم سے بھی زیادہ مصیبت میں تھا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، تمہارے رونے سے وہ 5 درہم واپس تو نہیں آئیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ کوئی اور راستہ نکال لیا جائے گا۔ اگلے دن احمد بیٹھا سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا۔ احمد فوراً اٹھا اور کمرے میں پرانے سامان کو ٹٹولنے لگا۔ اس نے ادھر ادھر بہت سی چیزوں کی تلاش کی، لیکن اسے کوئی کام کی چیز نہ ملی۔ مایوس ہو کر احمد واپس بیٹھ گیا۔ تبھی اس کی نظر ایک پرانے کمبل پر پڑی جو بچوں کے سونے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ احمد نے اپنی بیوی فاطمہ سے کہا، میں بس اسی کی تلاش میں تھا، تم مجھے اجازت دے دو، میں اسے جا کر بیچ دیتا ہوں۔ اس کی بیوی نے افسوس سے کہا، بچوں کے پاس پہلے ہی سونے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر تم نے یہ بھی بیچ دیا تو ہمارے بچے کہاں سوئیں گے؟ احمد نے کہا، تم خود کہہ رہی ہو کہ ہمارے بچے بھوکے ہیں، تو سب سے ضروری بات یہی ہے کہ ان کا پیٹ بھرا جائے۔ اب اس حال میں کمبل ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کھانے کا انتظام لازمی ہونا چاہیے۔ فاطمہ نے جب دیکھا کہ اس کے شوہر کی نظر میں اب اس کمبل کے سوا کچھ نہیں ہے تو وہ رونے لگی۔ آنسو بہاتے ہوئے اس نے بچوں کو کمبل سے اٹھایا اور احمد سے کہا، جب تم نے اسے بیچنے کی ٹھان ہی لی ہے تو اس کمبل کو لے جاؤ، لیکن اتنا خیال رکھنا کہ اسے ایسی قیمت پر بیچنا کہ کچھ دن تک ہم بچوں کا پیٹ بھر سکیں۔ احمد کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ احمد نے کمبل کو لپیٹا، کندھے پر رکھا اور گھر سے نکل گیا۔ احمد گلیوں سے گزرتا ہوا شہر کی طرف پہنچا، جہاں نئی اور پرانی چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ احمد نے آواز لگائی، کمبل برائے فروخت۔ کچھ خریدار اس کے قریب آئے، کمبل کو الٹ پلٹ کر دیکھا، اس میں طرح طرح کی خرابیاں نکالی اور پھر آگے بڑھ گئے۔ پھر آخر کار ایک خریدار آیا جسے وہ کمبل پسند آ گیا۔ اس نے قیمت پوچھی تو احمد خوش ہو کر بولا، 20 درہم جناب۔ لیکن وہ خریدار تعجب سے کہنے لگا، اس پرانے کمبل کے 20 درہم بھلا کون دے گا؟ پھر وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ احمد اس کے پیچھے لپکا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بھائی اتنا ظلم نہ کرو، میں کسی مجبوری میں اسے بیچ رہا ہوں، اگر تم کم قیمت میں خریدنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ آخر کار اس آدمی نے وہ کمبل 10 درہم میں خرید لیا۔ احمد نے 10 درہم لیے اور کچھ مطمئن ہو کر گھر کی طرف چل پڑا۔ احمد راستے بھر یہی سوچتا رہا کہ میں ان پیسوں سے راشن خریدوں گا تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکوں۔ احمد ابھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اسے راستے میں ایک بڑھیا نظر آئی جو ایک کونے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے لیکن کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ احمد اس کے پاس گیا اور پوچھا، بہن کیا ماجرا ہے، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ بڑھیا نے جواب دیا، بھائی میں دمشق سے بغداد کسی قافلے کے ساتھ آئی تھی، میرا شوہر بیمار ہے اور میں اس کے لیے بغداد کے حکیم سے دوا لینے آئی تھی۔ دوا تو میں نے لے لی، لیکن اب واپس جانے کے لیے میرے پاس کرایہ نہیں ہے، میرے پاس جو پیسے تھے وہ کہیں گر گئے۔
اس وجہ سے میں پچھلے 2 دن سے یہاں پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہی ہوں اور یہاں پھنس گئی ہوں۔ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں یہاں بھیک نہ مانگتی۔ احمد کو اس بڑھیا کی بات سن کر اس پر ترس آ گیا۔ اس نے 10 درہم نکال کر اسے دے دیے اور کہا، میری بہن تم بھیک نہ مانگو، یہ 10 درہم لو اور کسی قافلے کے ساتھ دمشق کی طرف چلی جاؤ۔ 10 درہم کو پا کر بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ احمد کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ بھائی تمہارا بہت بہت شکریہ، ورنہ پتہ نہیں کب تک مجھے یہاں بھیک مانگنی پڑتی۔ وہ بڑھیا 10 درہم لے کر وہاں سے چلی گئی اور احمد ایک مرتبہ پھر خالی ہاتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ 10 درہم دینے کے بعد آج احمد کچھ زیادہ ہی پریشان تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو کیا جواب دے گا۔ حسب معمول احمد گھر جا کر کمرے میں بیٹھ گیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ جب اس کی بیوی فاطمہ نے دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ آج پھر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ غصے سے اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، آج پھر تم اپنے بچوں کا حق کسی اور کو دے آئے؟ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ احمد نے ایک مرتبہ پھر اسے سارا واقعہ سنایا اور کہا، اگر میں اس کی مدد نہ کرتا تو وہ بیچاری عمر کے اس آخری حصے میں بھی بھیک مانگتی رہ جاتی اور پتہ نہیں کب تک وہ بغداد میں ذلیل ہوتی رہتی، اس لیے میں نے اس کی مدد کی۔ فاطمہ چپ ہو گئی۔ پھر احمد نے فاطمہ سے کہا، اگر میں اس دفعہ کوئی چیز بیچنے گیا تو بیچنے کی بجائے میں گروی رکھوں گا تاکہ دوسروں پر ترس کھاتے کھاتے میں اس سے بھی ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ اس کی بیوی فاطمہ بولی، کیا اب بھی ہمارے گھر میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جسے تم گروی رکھ سکتے ہو؟ احمد اپنی جھوپڑی کے چھوٹے سے کمرے میں کھڑا تھا۔ احمد ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اسے کمرے میں ایک پرانی کلہاڑی نظر آئی۔ وہ اپنی بیوی سے بولا، میرے خیال سے یہ ہمارے لیے کسی کام کی نہیں، شاید اسے گروی رکھ کر ہمیں کچھ پیسے مل جائیں۔ اس کی بیوی نے کہا، اس کلہاڑی کی جو حالت ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ تمہیں اس کے بدلے میں کوئی کچھ دے گا۔ گروی رکھنے سے بہتر ہے کہ تم اسے کسی کو صدقہ کر دو یا پھر پھینک دو۔ احمد آگے بڑھا اور کلہاڑی پکڑی اور گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ کلہاڑی لے کر بازار میں داخل ہوا اور ایک دکان پر گیا۔ پھر دکاندار سے احمد نے کہا، مجھے کچھ پیسے قرض چاہیے۔ دکاندار بولا، اگر تمہارے پاس کوئی قیمتی چیز ہے تو اسے گروی رکھ دو، میں اس کے بدلے تمہیں قرض دے دوں گا۔ احمد نے کلہاڑی دکھاتے ہوئے کہا، میرا سرمایہ تو بس یہی کلہاڑی ہے۔ دکاندار نے کلہاڑی کی طرف دیکھا اور کہا، یہ ایک استعمال شدہ کلہاڑی ہے اور یہ جنگ سے بھری ہوئی ہے، یہ تو گروی رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ تم واپس گھر جا کر کوئی اور چیز لے آؤ جس کے بدلے میں تمہیں قرض دے سکوں۔ لیکن احمد کے پاس کچھ نہ تھا، اس لیے احمد نا امید ہو کر اس کی دکان سے باہر نکل گیا۔ احمد اس کلہاڑی کو لے کر مارا مارا پھرتا رہا۔ پھر اسے کوئی ایسا شخص نہ ملا جو اس کے بدلے کچھ دے سکے۔ سورج ڈوبنے کے قریب تھا، شام کا وقت ہونے والا تھا۔ احمد کے دل میں نا امیدی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ میرے خیال سے یہ کلہاڑی اس قابل نہیں ہے کہ اسے گروی رکھ کر کوئی مجھے کچھ دے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں اسے بیچ دوں۔ پھر اس کے بعد احمد بازار میں کھڑا ہو گیا تاکہ وہ اسے فروخت کر سکے، لیکن اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اتنے میں ایک تاجر بازار سے گزرا جس نے بہت ہی قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے۔ اس کے پاس کچھ بھیڑیں اور بکریاں تھیں اور شاید اس نے کچھ بھیڑیں فروخت کر لی تھیں، جس وجہ سے اس کے پاس اچھی خاصی رقم کی تھیلی تھی۔ وہ تاجر بازار سے گزر رہا تھا کہ جیب سے اس کی تھیلی زمین پر گر گئی۔ احمد یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً اس کے پیچھے گیا اور اس نے وہ تھیلی زمین سے اٹھائی۔ وہ تھیلی پیسوں سے بھری ہوئی تھی۔ احمد چاہتا تو خاموش رہ سکتا تھا اور ان پیسوں سے کئی سال آرام سے گزار سکتا تھا، لیکن احمد ان پیسوں کو اپنے اوپر حرام سمجھتا تھا۔ وہ کسی دوسرے مسلمان کا مال اپنے اوپر حرام سمجھتا تھا، اس لیے اس نے فوراً اس تاجر کو آواز دی اور کہا، بھائی یہ پیسوں کی تھیلی زمین پر گر گئی ہے۔ یہ آواز سن کر تاجر فوراً مڑا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی پیسوں کی تھیلی اب احمد کے ہاتھ میں ہے جو اس کی جیب سے گر گئی تھی، اور احمد اسے واپس کر رہا تھا۔ تاجر احمد کی اس ایمانداری کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے احمد کی حالات دیکھی تو اسے سمجھ آ گیا کہ وہ بہت غریب ہے۔
تاجر احمد سے کہنے لگا بابا جی اگر آپ نے مجھے یہ تھیلی واپس نہ کی ہوتی تو شاید مجھے اتنا فرق نہ پڑتا، لیکن آپ کے حالات بدل جاتے، لیکن آپ نے ایمانداری کا کام کیا، مجھے آپ کی ایمانداری پسند آئی۔ اس نے وہ تھیلی کھولی، آدھے پیسے نکال کر اپنی جیب میں رکھے اور باقی تھیلی میں جتنے پیسے تھے اسے بند کر کے احمد کے حوالے کر دیا۔ تاجر بولا بابا جی یہ آپ کا انعام ہے اور یہ پیسے اب آپ پر حلال ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے ایک بکری بھی احمد کے حوالے کی اور کہا بابا جی آپ میری طرف سے یہ تحفہ قبول کریں اور اسے جا کر قربان کر دینا، اللہ آپ پر راضی ہو۔ احمد نے اس تاجر کا بہت شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی بیوی فاطمہ نے فوراً دروازہ کھولا تو احمد بکری کو اندر لے آیا۔ اسے دیکھ کر اس کی بیوی حیران رہ گئی اور اس کے ہاتھ میں پیسوں کی تھیلی بھی دیکھی۔ احمد کی بیوی تجسس میں اپنے شوہر سے پوچھنے لگی یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ یہ کلہاڑی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو یہ بکری کہاں سے ملی اور اتنی بڑی پیسوں کی تھیلی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ سب کیسے ہوا؟ احمد نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا کہ کیسے اس نے ایک تاجر کی پیسوں سے بھری تھیلی واپس کی اور اسے اس کی ایمانداری پسند آ گئی، جس کے بدلے تاجر نے آدھی تھیلی پیسوں کی دے دی اور ایک بکری بھی قربان کر دی۔ فاطمہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ احمد نے اپنی بیوی سے کہا آج کے بعد نہ ہم بھوکے رہیں گے اور نہ ہمارے بچے بھوکے رہیں گے۔ اس کی بیوی ایک بار پھر بول اٹھی یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں فاقوں سے نجات دے دی۔ اس کے بعد احمد نے وہ رقم سنبھال لی۔ احمد نے وہ بکری اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ اس نے اس کا کچھ حصہ گھر میں رکھا، کچھ لوگوں میں بانٹ دیا اور کچھ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے پاس جو رقم تھی اس نے اس سے بازار میں تجارت شروع کر دی۔ کچھ ہی دنوں میں اس کے حالات بدل گئے اور وہ مالدار اور عزت دار انسان بن گیا، لیکن اس نے کبھی اپنی غریبی، سخاوت اور ایمانداری کو نہیں چھوڑا اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا رہا۔ اس نے اپنے بچوں کو بھی یہی تعلیم دی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ اللہ پر کامل یقین رکھو اور دوسروں کی مدد کرو، بدلے میں اللہ تمہاری تقدیر کو ضرور بدلے گا، کیونکہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ آپ لوگ ہماری یہ کہانی کہاں سے سن رہے ہیں؟ اپنے ملک اور شہر کا نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ انسان کی اصلی دولت اس کا ایمان، صبر اور سخاوت ہوتی ہے، نہ کہ اس کا مال و دولت۔ احمد بے حد تنگ حالی اور فاقوں کی زندگی گزار رہا تھا، مگر احمد نے کبھی اپنے دل سے رحم اور خیرات کا جذبہ ختم نہیں ہونے دیا۔ احمد نے اپنی مجبوری کے باوجود دوسروں کی مدد کو ترجیح دی اور حرام مال کو ٹھکرا کر ایمانداری کا راستہ اپنایا، یہی اس کا اصل سرمایہ تھا۔ یہ کہانی ہمیں توکل کا بھی درس دیتی ہے کہ جب انسان اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے اور نیک نیت سے عمل کرتا ہے تو اللہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی بلکہ کئی گنا اجر بن کر لوٹتی ہے۔ اس لیے حالات چاہے کتنی بھی سخت کیوں نہ ہوں، انسان کو صبر، شکر اور خیر خواہی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اب ملتے ہیں کسی دوسری نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔